هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج سے ہم اپنے درس نظامی کے سلسلے کی ایک اور نئی کتاب کے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب علم فلسفہ کے اندر ہے۔ کتاب کا نام ہے شرح ہدایت الحکمہ، جو ہمارے درس نظامی مدارس کے ماحول میں میبزی کے نام سے مشہور ہے۔ اور جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی کتاب کے آغاز سے پہلے کچھ مبادیات کا جان لینا ضروری ہے، تاکہ کتاب کو ہم بصیرت کے ساتھ پڑھ سکیں اور کتاب سے کما حق ہو استفادہ کر سکیں۔ اس لیے اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے بھی ہم کتاب کے بارے میں چند باتیں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کا نام جانیں گے، صحیح نام جانیں گے، اور پھر اس کا مطلب کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ جو کتاب کا نام ہوتا ہے اسی کے اندر کتاب کے مضامین اور کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ مضمر ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم صاحب کتاب کے بارے میں مختصراً جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ صاحب کتاب نے، مصنف نے اپنی اس کتاب کو کس انداز پر ترتیب دی ہے، کس انداز پر مرتب کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کتاب کا نام جانتے ہیں۔ تو کتاب کا نام ہے شرح ہدایت الحکمہ، یعنی وہ کتاب جو ہدایت الحکمت نامی متن کی شرح ہے، جو علم فلسفہ کے اندر ہے۔ تو یہ تھا کتاب کا صحیح نام، شرح ہدایت الحکمہ، ہدایت الحکمت نامی کتاب جو علم فلسفہ کے اندر ہے اس کی شرح۔ اور چونکہ اس کے جو مصنف ہیں وہ قصبہ میبوز کے باشندے تھے، جو اطراف اصبہان میں ایک مشہور قصبہ ہے، اس لیے اس قصبے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کتاب کو میبزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ میبوزی اصل ہوگا، میبوزی کہا گیا، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو میبوز ہے، جو قصبہ ہے، یہ میبوز نہیں بلکہ میبز ہے، میم پر فتح، یا پر جزم اور با پر کسرہ، میبز، مسجد کے وزن پر۔ تو اگر یہ مان لیا جائے تو اس کو میبزی کہا جائے گا، اور اسی نام سے ہمارے درس نظامی میں مشہور ہے۔ اچھا،
کتاب کے بارے میں جاننے کے بعد ہم اب صاحب کتاب کے بارے میں مختصراً کچھ جان لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کتاب دراصل شرح ہے اور اس کے متن کا نام ہے ہدایت الحکمت۔ تو سب سے پہلے ہم ماتن یعنی صاحب ہدایت الحکمت کے حالات کو جانیں گے، اس کے بعد شارح یعنی صاحب میوزی کے حالات کو جانیں گے۔ تو صاحب ہدایت الحکمت کا جو نام تھا، صاحب ہدایت الحکمت کے مصنف کا نام تھا مفضل ابن عمر، اور ان کا لقب تھا اثیر الدین، اور عرف تھا مولانا زادہ۔ کی پیدائش سن 663 ہجری میں ہوئی، اور موصل جو کہ عراق کا ایک شہر ہے وہیں آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ ایک بڑے عالم دین تھے، اور علم فلسفہ میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کے تلامذہ بکثیر ہیں، جن میں امام فخر الدین رازی کا نام نمایاں ہے۔ یہ تھا ماتن کا مختصراً تعارف۔ اب اس کتاب کے جو شارح ہیں صاحب ہدایت الحکمہ، ان کے بارے میں مختصراً جان لیتے ہیں۔ تو ان کا نام میر حسین تھا، ان کے والد کا نام تھا معین الدین، اور ان کا لقب تھا کمال الدین، اور یہ میبوس کے رہنے والے تھے۔ اصبہان جو ملک اصبہان ہے، جس کو اصفہان بھی کہا جاتا ہے، اس کے اطراف میں ایک مشہور قصبہ ہے۔ بعض لوگ اس کو میبوس بولتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو میبز بولتے ہیں، تو اسی لیے ان کو میبزی کہا جاتا ہے، اور عام زبان کے اندر اس کو میبزی ہم بولتے ہیں۔ تو یہ تو میبزی ہے یا میبوزی۔ علامہ میبزی کا بے شمار عراق کے بڑے بڑے علماء میں ہوتا ہے، اور آپ کی تصانیف بکثرت ہیں، جن میں کافیہ کی شرح اور شمسیہ کی شرح دیوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارسی زبان کے اندر ہے، اور یہ کتاب ہدایت الحکمہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ کی وفات سن 910 ہجری میں ہوئی تھی۔ بعض علماء نے لکھا کہ سن 904 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ تھا شارح کے بارے میں مختصراً شارح کی حالات زندگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ علم فلسفہ کی جو غرض و غایت ہے وہ ہے تحصیل الاعتقادات بحقائق الاشیاء والوقوف علیہا والتشرف بالکمالات فی العاجل والفوز بالسعادت فی الآجل، یعنی اشیاء کے حقائق پر مطلع ہونا اور ان کے اعتقادات کو حاصل کرنا، دنیا میں کمالات سے مشرف ہونا، اور آخرت میں سعادت اور نیک بختی کے ساتھ کامیاب ہونا۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ علم فلسفہ کے پڑھنے سے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو علم فلسفہ پڑھیں گے تو اس مقصد سے پڑھیں گے کہ جو فلاسفہ کے عقائد باطلہ ہیں اور جو ان کے عقائد و نظریات ہیں ان کو رد کرنا۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ علم فلسفہ ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد فلاسفہ کے جو عقائد باطلہ ہیں ان کو اپنائیں اور اس کی حقانیت کے اعتقاد رکھیں، بلکہ ہمارا جو مقصد ہو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے عقائد و نظریات اور دلائل کی معلومات حاصل کر کے ان میں جو شریعت اسلامی کے خلاف ہو ان کو باطل کرنا، ان کا رد کرنا۔ اگر کوئی شخص علم فلسفہ کو
اس لیے پڑھتا ہے تاکہ فلاسفہ کے گمراہ کن عقیدے کو، خیالات کو اپنائے، تو اس کے لیے اس علم کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری بات جو ہم اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے جانیں گے وہ یہ ہے کہ یہ فن کن مسائل پر مشتمل ہے، یا اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کتاب ہے اس کتاب کی ترتیب کیا ہے۔ تو علم فلسفہ کے اندر عموماً دو بحثوں پر، تو علم فلسفہ کے اندر موٹے طور پر دو چیزوں سے بحث کیا جاتا ہے۔ تو علم فلسفہ کے اندر موٹے طور پر دو چیزوں سے بحث کیا جاتا ہے، ایک ہے علم طبعی اور دوسرا ہے علم الہی۔ لیکن جو کتاب ہے یعنی ہمارا متن ہدایت الحکمہ، اس کے اندر صاحب کتاب نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے: علم منطق، علم طبعی اور علم الہی۔ لیکن جب اس کتاب کی شرح کی ہے صاحب مابزی نے، تو انہوں نے صرف اخیر کے دو چیزوں کی شرح کی ہے، یعنی علم طبعی اور علم الہی کی شرح کی ہے، اور جو مصنف کی صاحب ہدایت الحکمت کی نے جو پہلا فن بیان کیا تھا علم منطق، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر، یعنی جس زمانے میں اس کتاب کی شرح کی گئی تھی، اس زمانے کے اندر لوگوں نے علم منطق کو فراموش کر دیا، علم منطق سے دوری اختیار کر لی، اور وہ لوگوں کے درمیان غیر مشہور ہو گیا، اس لیے اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف یہ تھی مصنف کی کتاب کی ترتیب، یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ فن کن مسائل پر مشتمل ہے۔ اب یہاں جب ہم نے اس فن کے مفادیات کو جان لیا، تو اب ہم اس کتاب کو باقاعدہ شروع کرنے